اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل انسانی۔ اللہ سبحانہ و تقدس قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور قصاص ہے قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دینا، اسے اس کی سزا دینا، اسے اس کے انجام تک پہنچانا۔ جب معاشرے مر رہے ہوں، معاشروں کی نبض سست ہو رہی ہو، دھڑکنیں رک رہی ہوں، تو ان کی زندگی قصاص میں ہے، اور معاشرے مرتے ہیں عدل اور انصاف کی کمیابی سے اور اس کے ختم ہو جانے سے۔ ہمارے یہاں ملک میں تسلسل سے دل خراش واقعات ہو رہے ہیں، اور نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کم سن اور معصوم بچیوں سے جنسی ہوس پوری کی جا رہی ہے۔ اگر اس کے اسباب پر غور کیا جائے تو جب یہاں 10 روپے کا صابن بیچنے کے لیے بنت حوا کی تذلیل کی جائے گی اور اس کے جسم کے حصوں کی نمائش ہوگی، جب ٹوتھ پیسٹ بیچنے کے لیے کھلا گریبان لازمی ہوگا، جب ڈراموں میں جسمانی خد و خال کو ظاہر کیا جائے گا، جب چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بیچنے کے لیے عورت کا سہارا لیا جائے گا، جب انگریزی فلمیں پشتو اور اردو میں ڈب کر کے دکھائی جائیں گی، جب عشق ممنوع جیسے ڈرامے یہاں پر چلائے جائیں گے، جب کچی عمر میں لوگ انڈین فلمیں دیکھیں گے اور ناجائز تعلقات اور وہ ٹرکس اور وہ کرتب جن کے ذریعے آپ جن سے مخالف کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، صنف نازک کو کھینچتے ہیں، وہ بچوں کی ذہنی تربیت ہوگی، جب مخلوط نظام تعلیم ہوگا، جب رقص کو ترقی کا زینہ سمجھا جائے گا، جب بچے کی تعلیم کی پہلی درسگاہ کارٹون فلمیں ہوں گی، جب مار دھاڑ سے بھرپور فلمیں دکھائی جائیں گی، جب فیسٹیولز کے نام پر رقص، موسیقی، ان چیزوں کو عام کر دیا جائے گا، جب قوم کے ہیرو، ناچنے گانے والے ان لوگوں کو بنا دیا جائے گا، جب اچھے مستقبل کھلاڑی ہونے کی شکل میں دکھائے جائیں گے، تو پھر وہی حال ہوگا جو مغرب کا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ایک جگہ فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، اس سے سوال ہوگا جو اس کے نیچے کے لوگ ہیں، جو اس کی رعیت ہے، جو اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر آپ ایک افسر ہیں اور ایک ذمہ دار ہیں، ایک تھانے میں ہیں، ایک ایجنسی میں ہیں، آپ کے علاقے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو اس کی تنخواہ ملتی ہے، آپ کی وہ ذمہ داری ہے، اگر آپ اس کا کھوج نہیں لگا رہے، اس کو نہیں پکڑ رہے، تو آپ مجرم ہیں، عند اللہ مجرم ہے۔ اور بات صرف اس تھانے کے ایس ایچ او کی نہیں، 4 تھانوں کے اوپر ڈی ایس پی بیٹھا ہے، ڈی ایس پی پہ ایس پی بیٹھا ہے، ایس پی کے اوپر ڈی آئی جی بیٹھا ہے، پھر آئی جی بیٹھا ہے، وہ سارے کے سارے مجرم ہوں گے۔ اگر نیچے قتل و قتال ہو رہا ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ان کے مار کر پھینکا جا رہا ہے، تو ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں تک ذمہ داری جاتی ہے وہاں تک ذمہ داری نہ پوری کرنے کا وبال بھی تو جاتا ہے۔ اور جو دوسروں کے بچوں کی قتل عام پر، جو دوسروں کے بچوں کے قتل عام پر خاموش ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوٹ کر ان کے گھروں کی طرف نہیں آئے گا؟ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، جب کوئی ملازم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو مالک اسے 1 دفعہ وارننگ دیتا ہے، 2 دفعہ وارننگ دیتا ہے، اگر وہ اس کے باوجود باز نہیں آتا تو اسے نوکری سے نکال دیتا ہے، اور کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں ہم تمہیں حرام کا نہیں دے رہے، ہم تمہیں پیسہ دے رہے ہیں، کام کرو۔ اسی طرح جو سرکار کے ملازم ہیں، وہ قوم کے محافظ ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے تو انہیں سوچنا چاہیے، وہ جا کر کسی دارالفتاء سے پوچھ لیں کیا ان کی تنخواہ حلال ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو آپ چھوڑ دیں، آپ اس منصب کو چھوڑ دیں۔ اللہ رازق ہے، اللہ آپ کو اور رزق دے دے گا، لیکن آپ اسے چھوڑ دیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہے ہوں، یا آپ کی آنکھوں کے سامنے جرم ہو رہا ہو اور آپ پردہ پوشی پر اور ستر پوشی پر مجبور ہوں۔ یہ آپ کا فرض منصبی بنتا ہے کہ جس حد تک آپ سے ہو سکے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، ان مجرموں کو پکڑنا چاہیے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مجرم پکڑا جائے تو اسے مار دیا جائے، اسے پار کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک نظام ہے، عدلیہ کا نظام ہے۔
کیوں نہیں مضبوط کیس بنایا جاتا, اس کے ثبوت دیے جاتے, اس کے گواہ لائے جاتے, اور پھر جج عدالتوں میں ججوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, برا بھلا کہا جاتا ہے, سب و شتم کیا جاتا ہے, جج شکوہ کرتے ہیں اور پولیس آفیسر شکوہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ گواہی دینے نہیں آتے. یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں حق و صداقت پر جان دینا شہادت ہے, ہم اس دین کے ماننے والے, ہم گواہی دینے نہیں جاتے. اگر ہمارا بچہ نوجوان اس کے لیے تیار ہو جائے تو کہتے تم بچے ہو, تمہیں نہیں پتا تمہاری زندگی کے لیے کیا خطرات لاحق ہو جائیں گے. حق پر کھڑا ہونا ہم نے چھوڑ دیا, اسی لیے تو ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہو گیا. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں فلاں کے بچے کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ہو رہا ہے, میرے ساتھ نہیں ہوگا, اور جب پلٹ کر وہی مصیبت میرے آنگن میں اترتی ہے تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے دکھ کسے کہتے ہیں, زخم کسے کہتے ہیں, تکلیف کسے کہتے ہیں. پھر میں روتا اور چیختا ہوں اور لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے, اور پھر میں شکوہ کرتا ہوں اور میں یہ بھول جاتا ہوں کہ کل کسی کی تکلیف پر میں چپ تھا. محلوں کی سطح پر اجتماعی کمیٹیاں بنے, میڈیا کا درست استعمال ہو, پڑھے لکھے سمجھدار درست تجزیہ کرنے والے لوگوں کو بلوا کر اس کے اسباب پر اور اس کے تدارک پر گفتگو کی جائے. اور وہ میڈیا مالکان جو اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے ڈب کر کے مغربی کلچر ہمارے ہاں لا رہے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے وہ ہمیں کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں. اور یہ مقبول جان ہمارے ملک میں میڈیا میں ایک معروف نام ہے, وہ کہتے ہیں میں ڈرامے بھی لکھتا رہا. کہہ رہے ہیں ہم پر یہ پابندیاں ہوتی تھیں کہ ایسا ڈرامہ اس میں کوئی سین ہے, اگر خاتون نے پلٹنا ہے تو اس کے جسمانی خد و خال اس میں واضح نہ ہو رہے ہوں. پرانے ڈرامے دنیا بھر میں دیکھے جاتے تھے, وہ فحاشی والے نہیں تھے, وہ عریانی والے نہیں تھے. ہم کسی چیز کا فتویٰ نہیں دے رہے کہ فلاں چیز جواز ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ جس فیلڈ میں ہیں اسے فحاشی اور عریانی کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جس سے نسلیں برباد ہو رہی ہیں, جس سے آگ لگ رہی ہے, جس سے شہوانی جذبات برانگیختہ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ بچیوں والے واقعات اصل میں جنسی درندگی کے واقعات نہیں ہیں, یہ تو وہ واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ پورنوگرافی انڈسٹری کے لیے یہاں سے یہ سب ریکٹ کر رہے ہیں, ان چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں. لیکن اس کے باوجود انڈیویجولی بھی تو مختلف واقعات مختلف شہروں میں ہو رہے ہیں. وہ تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں نا کہ جب ایک آدمی کو جنسی بھوک لگتی ہے اور اس کی بھوک پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ کسی بھی ناجائز ذریعے کی طرف بڑھتا ہے, وہ درندہ بن جاتا ہے. اور یہ درندے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. قصور کے زینب شہیدہ کے واقعے کے بعد سے اب تک 3-4 واقعے مزید رپورٹ ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں قبروں سے نکال کر مردوں کو ان کا گوشت تک تو کھا لیا گیا. ایسے ملزمان بھی, ایسے پاگل بھی پکڑے گئے. معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو یہاں علماء ہیں, جو صحافی ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, جو لکھنے والے ہیں, جو مصنفین ہیں, اللہ کا واسطہ ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کو سوچنا چاہیے, مل بیٹھنا چاہیے, مشورے کرنے چاہیے, اس پر مسلسل بات ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں. یہ درندوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تقدس ہر شخص کو جو جس جگہ بیٹھا ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسکولوں, مدارس, کالجز میں پڑھانے والے اساتذہ کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں اور ان کو احتیاطی تدابیر بھی سکھائیں. اور یہ تمام تعلیمی اداروں میں مشورے ہونے چاہیے کہ ہم کس حد تک بچوں کو مناسب الفاظ میں ان کی حفاظت اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتا سکتے ہیں. اور یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے. اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل انسانی